بہت ساری قیاس سرائیاں ہوتی رہتی ہیں مختلف معاملات پہ, ہر بندہ الگ بیان دیتا ہے آپ کی پارٹی سے آ کے, لیکن اب جو پی ایس سی کی چیئرمین شپ والا معاملہ ہے یہ کس کو جا رہی ہے؟ شیر افضل مروت صاحب اس کے نامنی ہیں یا حامد رضا صاحب ہیں؟ فیصلہ ہو چکا ہے اس پر؟ فیصلہ ہو رہا ہے, ایک آدھ دن میں ہو جائے گا. ابھی تک فیصلہ ہوا نہیں ہوا جی. It could be شیر افضل مروت, it could not be شیر افضل مروت. I'm not commenting on that کیونکہ فیصلہ ہو رہا ہے, جس کے بارے حق میں فیصلہ ہوگا اس کا ہم میں تو بڑا اوپن اینڈڈ پوچھ رہا ہوں کہ وہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. میں نے کچھ نہیں اس مسئلے کے اوپر کہنا ہے کیونکہ فیصلہ ہو رہا ہے. خان صاحب ایک آدھے دن میں فیصلہ کر دیں گے. تو یہ کہہ لیں کوئی بھی ہو سکتا ہے فی الحال, اس پہ اوپن آپشن. بالکل اوپن آپشن, حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے. صحیح, کیونکہ ابھی شبلی فراز صاحب کہتے ہیں کہ شیر افضل مروت کے حوالے سے اب کنسنسس ہو گیا ہے کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اپوزیشن کی طرف سے بھی کوئی اس طرح کی رکاوٹ نہیں ہے. میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا. چاہیے میری انفارمیشن جو وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی. کل ہمارے پروگرام میں شہریار آفریدی صاحب نے یہ فرمایا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں لیکن حکومت سے نہیں کریں گے کیونکہ حکومت کی کوئی ریلیونس نہیں ہے, ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں صرف آرمی چیف سے اور ڈی جی آئی ایس آئی سے بات کریں گے. کیا یہ پارٹی پوزیشن ہے تحریک انصاف کی کہ ان دونوں شخصیات سے ہی بات کرنی ہے اور کسی سیاسی جماعت سے بات نہیں کرنی ہے؟ سیاسی جماعت سے اگر ہم بات نہ کرنا چاہتے تو اس وقت ہمارا اتحاد نہ بنا ہوتا جو کہ 6 جماعتوں کے اوپر کمپرائز کرتا ہے اس وقت, اور اس میں اور جماعتیں بھی شامل ہو رہی ہیں. سو ٹیکنیکلی ہم سیاسی جماعتوں کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں. 3 پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ خان صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں, اور وہ ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے کہ ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ چرایا ہوا ہے. جو ہمارا مینڈیٹ ہے جو ان کے کشکول میں ڈالا گیا ہے وہ آپ کہ کس طرح سے ڈالا گیا ہے. ان جماعتوں کون سی جماعتیں ہیں؟ پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم پی. ان جماعتوں کے ساتھ ہم انگیج نہیں کریں گے. باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہم انگیج کر رہے ہیں. اتحاد ہمارا بن چکا ہوا ہے 6 جماعتوں کا, اور یہ جو اتحاد ہے یہ ایکسپینڈ ہوگا عنقریب. آپ دیکھیں گے کہ اس میں اور پولیٹیکل پارٹیز بھی شامل ہوں گی. دوسری بات یہ ہے کہ جی ہم نے بات کس سے کرنی ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ تو انگیجمنٹ ایک اسٹیبلشڈ ریالٹی ہے جو ہم کر رہے ہیں. دوسری یہ ہے کہ جی خان صاحب کی بڑی پرانی کنٹینشن ہے کہ پاور کا جو منبع ہے وہ کہاں ہے. اس وقت جو حکومت آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو صرف مورے ہیں, ان کی تنابیں کہیں اور سے کھینچی جا رہی ہیں. ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی نہ یہ ایک لیجیٹیمیٹ طریقے سے اپنے مینڈیٹ کی بیسس کے اوپر حکومت میں آئے ہیں, نہ ہی ان کے پاس کوئی طاقت ہے کہ یہ ہمیں کچھ دے سکیں. سو پرانی بات ہے ان کی. جب انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنائی تھی شہزاد صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں, وہ رہتی ہے ہماری کنٹینشن, وہ موجود ہے. لیکن بیونڈ دیٹ کس کے ساتھ بات کرنی ہے اور وہ بات کس لیے کرنی ہے. وہ بات اس لیے نہیں کرنی ہم نے کہ جی ہم ان کے ساتھ کو ڈیل کر کے آنا چاہتے ہیں. ہم ان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ آئین میں کچھ حدود مقرر کی گئی ہیں ہر انسٹیٹیوشن کے لیے, اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی وہ حدود مقرر ہیں. تو ان حدود میں رہ کے پاکستان کے ہر ادارے کو کام کرنا پڑے گا اگر ملک نے آگے بڑھنا ہے. کیونکہ جب تک انٹرفیئرنس رہتی ہے پولیٹیکل معاملات میں اسٹیبلشمنٹ کی, اس وقت تک جو جمہوریت کی جڑیں ہیں وہ مضبوط نہیں ہو سکتی. صحیح, تو کس لیے کرنی اس پہ میں ذرا تفصیل سے بات کرتا ہوں. لیکن اس بات پر آپ کی پارٹی بڑی کلیئر ہے کہ کیونکہ پاور سٹرکچر پاکستان میں ایسا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک پاور پلیئر ہے, وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں, تو بات چیت انہی سے کی جائے گی. سیاسی جماعتوں, یہ جو 3 مخصوص جماعتیں, ان سے نہیں کی جائے گی. تو شہریار آفریدی صاحب کا بیان جو ہے وہ بیسیکلی پارٹی پوزیشن ہی ہے. نہیں, میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ پارٹی پوزیشن. میں نے کہا جی کہ ان سے بات چیت جو ہوگی اسٹیبلشمنٹ سے, تو اس کے میں نے مقاصد بھی بتا دیے ہیں آپ کو. نمبر 1 بات. نمبر 2, پولیٹیکل پارٹی سے انگیجمنٹ ہماری جاری ہے, اتحاد بن چکا ہوا ہے اور جماعتیں آ رہی ہیں. سو دونوں مقامات کے اوپر یہ پارٹی پوزیشن بالکل نہیں ہے. سو ہم پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی انگیج کر رہے ہیں, بالکل انگیج کر رہے ہیں. ہاں, وہ بھی اسپیسیفکلی ٹو نون لیگ بات کر رہے تھے کہ جو حکمران جماعتیں ہیں ان سے ہم بات چیت نہیں کریں گے. لیکن رؤوف حسن صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ ان پارٹیز کو ہمارا مینڈیٹ دیا گیا ہے, چرایا گیا اور ان کو دیا گیا. کس نے دیا مینڈیٹ آپ کا؟ اسٹیبلشمنٹ کی پروٹیکشن میں اسٹیبلشمنٹ جنہوں نے کیا ہے 100%. تو اس بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے. بات بھی اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے ہم آبویسلی, چونکہ مسئلہ یہ ہے پاکستان کے مسائل کا وجہ کیا ہے. وجہ ہے انٹرفیئرنس ان پولیٹیکل میٹرز بائی ایکسٹرنل بائی پاورز جن کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. جمہوریت میں, کسی جمہوریت میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا ڈائریکٹ رول نہیں دکھتا. ادارے کو تو ہم نے کمزور نہیں کرنا, ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ ادارہ اور مضبوط ہو. لیکن یہ جو رول ہے اس کو ختم ہونا ہوگا اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے. تو اس کی مقصد کے لیے ہم نے ان کے ساتھ انگیجمنٹ کا آپشن جو ہے وہ رکھا ہوا. لیکن عمران خان چاہے اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے ہو, بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے ہو, یا مینڈیٹ چرانے کے حوالے سے ہو, وہ تمام تر ذمہ داری فوجی قیادت پر ڈالتے ہیں.
اب جن پہ آپ الزام لگا رہے ہیں انہی سے آپ وے آؤٹ بھی مانگ رہے ہیں کہ ان سے بات چیت کر کے ہم ان کو آئینی دائرے میں لے کر آئیں گے. یہ کیسے ممکن ہوگا, یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ ان کو ان سے بات چیت کرنی ہے, ہم نے ان کو بتانا ہے کہ ان کا رول کیا ہے. ابھی ان کو علم نہیں ہے کہ ان کا کیا کردار ہے, لیکن آپ بتائیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا. اور ان کا کردار ہے تو کسی کو بتانا تو ہے نا, ان کو بتانا ہے کہ یہ نہیں چل سکتا نا, یہ آگے نہیں چل سکتا. 76 سال سے چل رہا ہے. پرائم منسٹرز ہیو بین ککڈ آؤٹ, پرائم منسٹرز ہیو بین ککڈ ان. یہ ختم ہونا چاہیے. جب آپ لوگ حکومت میں تھے اس وقت نونگلی بھی یہی کہتی تھی کہ پی ٹی آئی کی حکومت ایک پپٹ حکومت ہے, ہم بات کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے, پاور ٹاکس ٹو پاور, ہم مزاحمت کریں گے تو ہمیں مفاہمت ملے گی. اس وقت یہی پالیسی تھی. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھیں اور پھر یہ دائرہ کار طے کریں کہ دیکھیں یہ آئین کہتا ہے کس کا کیا ڈومین ہے. لیکن اگر آپ ڈائریکٹلی بات کریں گے تو پھر الزام جیسے اس وقت بھی آپ پہ لگ رہا ہے کہ اب آپ این آر او مانگ رہے ہیں, ایک ہاتھ آپ کا گلے پہ ہوتا ہے, ایک ہاتھ گھٹنے پہ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے. آج سعد رفیق صاحب کا یہ بیان آیا. انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ سے بات کی تھی وہ یہ بات تھی کہ جی ان کو نکال کے ہمیں لائیں. ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے ان کو یہ بتانے کے لیے کہ ان کا آئینی رول کیا ہے. نمبر 1. نمبر 2, پرسوں خان صاحب سے میری اڈیالہ میں ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے قوم کے لیے ایک میسج دیا جو میں نے کل ٹرانسمٹ بھی کر دیا ہے. انہوں نے کہا میں 9 مہینے سے یہاں بیٹھا ہوں, میں 9 سال تک یہاں بیٹھنے کو تیار ہوں, لیکن میں ڈیل نہیں کروں گا. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں صاحب, جب بھی کوئی جماعت اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ دیکھیں ہم اصول کی بات کر رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اقتدار میں لے آؤ, لیکن ایونچولی یہی ہوتا ہے کہ ان کو اقتدار میں لانے کے لیے ہی بات ہو رہی ہے. ہماری, میں آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی ہماری یہ کنٹینشن نہیں ہے. میں نے آپ کو خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ بتا دی ہے جو میں نے کل ریلیز بھی کی ہے کہ جی 9 مہینے کیا 9 سال بیٹھنے کو تیار ہوں, لیکن میں ڈیل کر کے نہیں آؤں گا. لیٹس اس کو ذرا ڈیل کر کے اگر آنا ہوتا شہزاد صاحب جی تو 9 مہینے وہاں نہ بیٹھے ہوتے. ٹھیک ہے, تو آپ جب اسٹیبلشمنٹ سے کہتے ہیں کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں ان سے, اور ہم نے ایک کمیٹی بھی بنائی تھی, تو کیا بات ہوگی کہ دیکھیں آپ کا آئینی دائرہ کار یہ ہے کہ آپ سیاست میں مداخلت نہ کریں, آپ الیکشن میں انٹرفیرنس نہ کریں, تو آپ سائڈ میں ہو جائیں اور پھر وہ سائڈ میں ہو جائیں گے, اسی طرح بات ہوگی؟ مطلب یہ تو بڑی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, یہ تو ایک علیحدہ کہانی ہے. یا تو ہم اپنے مشن کی بات کر رہے ہیں نا, یہاں کے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں, اور یہ جو ہم نے اتحاد بنایا بھی ہے اس کس لیے ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کی جڑیں مضبوط کرنی ہے. جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں کوئی گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے نا, اور پھر کسی نتیجے پہ آپ پہنچتے, تو یہاں پہ کیا ہے گیو اینڈ ٹیک کے لیے؟ آپ کیا دیں گے اور وہ آپ کی بات کیوں سنیں گے؟ یہاں گیو اینڈ ٹیک ہے جی کہ ملک کہاں کھڑا ہے, کہاں پہنچا ہوا ہے, کہاں پہنچا دیا گیا ہے. تو کیا چاہتے ہیں کہ اگر ملک نہ رہا تو کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ رہے گی یا ہم رہیں گے؟ کون رہے گا؟ کوئی نہیں رہے گا. سو مسئلہ یہ ہے کہ جی اس وقت ایگزسٹینشیل چیلنج ہے ایک, یہ جو کام ہوتا رہا ہے 76 سال, اس نے ملک کو کمزور کیا ہے, اسٹرینتھن نہیں کیا. جی, لیکن اب مسئلہ یہ پوائنٹ آف ویو میں فرق یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ایگزسٹنس, سیاسی ایگزسٹنس جو ہے وہ ملک کے لیے خطرہ ہے, وہ ڈیمیجنگ ہے. کل بھی ایک بیان سامنے آیا تھا کہ جو ملک کی ترقی میں رکاوٹ پیدا کرے گا وہ ناکام ہوگا. یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ کون ملک کی ترقی میں رکاوٹ بنا ہوا ہے, یہ ڈٹرمن ہونا ہے. یہ کس نے ڈٹرمن کرنا ہے؟ شخص باہر نے نہیں ڈٹرمن کرنا, یہ ڈٹرمن ہوتا ہے ہمیشہ. اگر کوئی ایسا ایشو ہے تو اس کے لیے انڈیپینڈنٹ کمیشنز بنائے جاتے ہیں. کل شہریار صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں لیکن وہاں سے کوئی میسیجنگ نہیں ہوتی, تو ایسا ہی ہے آپ لوگ چاہ رہے ہیں, خواہش ہے بات کرنے کی اور وہاں سے کوئی جواب نہیں آتا؟ چونکہ انہوں نے کہا ہے یہ, تو پھر یہ سوال بھی انہی کو ڈالیے جی کہ کیسے انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ جواب. یہ تو آپ نے بھی کہا نا کہ ایک کمیٹی بنائی ہے اسٹیبلشمنٹ سے انگیج کرنے کے لیے. وہ 1 سال 1.25 سال پہلے کی بنی ہوئی ہے کمیٹی. جی, تو آپ تو کمیٹی بنی ہوئی ہے, تو آپ لوگوں نے انگیج کرنے کی کوشش کی, وہاں سے کوئی مثبت جواب نہیں آتا. ہم نے انگیج اس طریقے سے کیا ہے کہ وی آر ویری اوپن ٹو ڈسکسنگ تھنگس ود دیم, بٹ دے آر ناٹ ولنگ ٹو ڈسکس اٹ ود یو. وہ چھوڑ دے, اس کو ڈیٹیلز میں نہیں جاتے نا. نہیں, ویسے میں کہہ رہا ہوں آئی ایم ناٹ ولنگ ٹو رسپونڈ ٹو دیٹ کوسچن. اچھا, کیونکہ جب بھی کوئی عمران خان سے مل کے آتا ہے مختلف بیانات آتے ہیں. ابھی گوہر خان صاحب پارٹی کے چیئرمین ہیں آپ کے, انہوں نے کہا کہ کسی قسم کی انگیجمنٹ ہماری ہوئی نہیں ہے, نہ کوئی پیغام آیا ہے نہ ہم نے کوئی جواب دیا ہے. تو کیا بالکل ایسا ہی معاملہ ہے یا کہیں نہ کوئی انگیجمنٹ ہے؟ کافی حد تک ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ کوئی انگیجمنٹ نہیں ہے, کافی حد تک ٹھیک کہہ رہے ہیں. کمیٹی تو پھر ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہے, انتظار کر رہی ہے کہ کوئی انگیج کرے تو ہم بات کریں. لیٹس سی کون انتظار کر رہا ہے, لیٹس سی. یہ چیزیں تو ڈٹرمن ہونے والی ہے نا جی. ابھی تو ایک ٹرانزیشنل فیز میں سے ہم گزر رہے ہیں, ہم کنکلوسیو فیز میں نہیں داخل ہوئے ابھی. کیونکہ آپ پارٹی ترجمان ہیں, آپ تو بہتر بتا سکتے ہیں نا, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت مختلف رہنما کے مختلف بات کرتے ہیں, بڑی کنفیوژن ہوتی ہے. تو جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں لیکن وہاں سے کوئی رسپانس نہیں آتا, کیا یہ درست بات ہے یا غلط بات ہے؟ میں اپنے بہاف کے اوپر بات کر سکتا ہوں نا جی کہ ہم اوپن ٹو انگیجمنٹ ہیں, وہ تھے اور ہیں اور رہیں گے, ٹھیک ہے. اب کسی اور نے اگر اپروچ کرنا ہے ہمیں یا بات کرنی ہے, وہ آپ کے سامنے آ جائے گا جب ہوگا. جن پہ آپ الزام لگا رہے ہیں انہی کے ساتھ بات کریں. کیا بہتر سلوشن اس کے بجائے یہ نہ ہوگا کہ آپ سیاسی جماعتیں, چاہے اس میں کوئی بھی ہو, آپ کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ چرا کے ان کو دیا گیا, آپ چرانے والوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, جن کو دیا گیا ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ تھوڑی سی رسپانسبلٹی ان کی بھی ہے. اگر یہ جنرلی انگیج کرنا چاہتی ہیں, جیسے کہ ان کے لوگ سٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں, میں پروگرامس میں جاتا ہوں تو مجھے کہا جاتا ہے, یہ ایک ٹونٹنگلی کہا جاتا ہے جی وہ تو آپ کو بہت کچھ آفر کر رہے ہیں. اگر یہ ان میں ہے, یہ جمہوریت کی قدر ہے, اور اگر یہ جمہوری قدروں میں بلیو کرتے ہیں, تو یہ چرائے ہوا مینڈیٹ کیوں نہیں ریلنکوش کرتے؟
آپ پھر بیٹھے ہمارے ساتھ، میں لے آؤں گا اپنے لوگوں کو بات چیت کرنے کے لیے، میں کمٹمنٹ کرتا ہوں یہاں آپ کے پروگرام میں.